افغانستان میں سیکولر لوگ، پشتون لیڈر، مذہبی لیڈر سارے بندوق کے بات کر رہے ہیں، جہاد کے بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بندوق کے بات نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ فوج نے بندوق کے نوک پہ بات کیا ہے۔ لال مسجد، باجوڑ آپریشن، وزیرستان آپریشن، سوات آپریشن پاکستان کے مظالم کی نشاندہی کر رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لوگ جلوس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارے پاس ہیں صدر جنرل مبین، یہ سوشل میڈیا کے ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور طالبان کے اسپوکس مین بھی ہیں، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں اور ان کا بھی بیسیکلی یہ آرگومنٹ ہے جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم بیسیکلی کریٹیکل انالیسس، تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں باچا خان بابا کی نان وائلنس کی اسٹریٹجی کا، جس پہ ڈاکٹر زبیر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ان کی کیسی تھی، اور ان کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ جو پی ٹیم ہے یا پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ جس طرح پرامن مزاحمت کرتی ہے، تو یہ تو مذاکراً اکثر طنزاً یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ ناچ گانے سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو لڑنا پڑے گا۔ تو ان سے سوال لیتے ہیں، نذرانہ بھی آئی ہوئی ہے اور پھر باقی دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو جی صدر جنرل آپ بات کریں، آپ کا کوئی کویشچن ہو، آپ کا کوئی کمنٹ ہو، پھر آپ سے میں الگ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ سے آپ کی اس پہ جو آپ کے اندر کا جو پشتون نیشنلسٹ جاگا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا تفصیلاً، کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہو۔ جی صدر جنرل، جی آپ بات کریں۔ جی صدر جنرل مبین، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ضیاء سے پختو کے تپوسو کے دیشی صدر جنرل تاسو له اردو ولو مرسی صدر جنرل تاسو ته غږ راځي؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے محسن داوڑ کے ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے وہ بات کر کے انہوں نے تاجکستان میں بات کیا کہ افغانستان گورنمنٹ بندوق کے نوک سے اس کو ہٹانا ہے۔ میں صرف ایک کویسچن کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ افغانستان میں ہر آدمی، مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قومی مومنٹ والا، پشتون لیڈر سارے افغانستان میں بندوق کے بات کر رہا ہے، لیکن اپنی سرزمین میں سارے مظالم و بھگتتا ہے۔ ایک دن بھی اس نے بندوق کے نوک پر بات نہیں کیا ہے۔ وہ مقبوضہ پشاور میں جلوس کر رہا ہے، جمہوری طریقے سے اپنے حق مانتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں جو فوج ہے، گورنمنٹ ہے، یہ اس کو مار دیتا ہے، جیل میں بھیج دیتا ہے، ہمیشہ اس کے جلوس پر فائرنگ کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے بندوق کی بات نہیں کیا۔ کیسا ہو سکتا ہے ایک پشتون لیڈر افغانستان میں بندوق کی بات کرے اور پاکستان میں جمہوری طریقے سے اپنے حق حاصل کرے؟ اسی طرح مذہبی لوگ بھی جو ہے افغانستان میں بندوق کے نوک پر شریعت لانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بندوق کے نوک سے شریعت کے بات نہیں کرتا ہے، جمہوری طریقے سے بات کرتا ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک اللہ ہے، ایک پیغمبر ہے اور ایک مذہب ہے۔ افغانستان میں سیکولر لوگ، پشتون لیڈر، مذہبی لیڈر سارے بندوق کے بات کر رہے ہیں، جہاد کے بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بندوق کے بات نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ فوج نے بندوق کے نوک پہ بات کیا ہے۔ لال مسجد، باجوڑ آپریشن، وزیرستان آپریشن، سوات آپریشن پاکستان کے مظالم کی نشاندہی کر رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لوگ جلوس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ایک پشتون دو رائے، افغانستان میں لڑائی، بم بلاسٹ، بندوق کے نوک سے بات۔ ہمیشہ افغانستان میں حکومت بندوق کے نوک سے یہاں سے چلا گیا ہے، حکومت گرا گیا ہے، لیکن پاکستان میں اسے نہیں ہوا ہے۔ درحال کہ پاکستان میں بے فوج جو مظالم اس نے کیا ہے افغانستان میں اسی طرح ہوا ہے۔ اگر کمیونزم کے وقت میں ہوا تھا پاکستان سے زیادہ نہیں ہوا تو کم نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے افواج نے ہمیشہ اپنے لوگوں پر بندوق کا استعمال کیا ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کو شہید کیا ہے، اپنے مدارس اور مساجد کو شہید کیا ہے۔ وزیرستان اور باجوڑ میں لاکھوں پشتونوں کا جنازہ نکالا ہے، لیکن کسی نے بندوق کی بات نہیں کیا ہے۔ میں صرف ایک ریکویسٹ محسن داوڑ کے لیے، اگر آپ بندوق کی بات کر رہا ہے اور بندوق کا اتنا شوقی ہے تو برائے مہربانی ٹی ٹی پی کا ساتھ دے، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ دینے سے آپ کا بندوق کا شوق پورا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ اور سر جنرل آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس کوشچن پر میں آپ سے بھی کروں گا کہ جب آپ لوگ بھی افغانستان کے اندر بندوق کے زور سے آئے ہیں تو آپ اگر یہی آپ کی دلیل ہے تو اور آپ وہاں پہ کوئی انٹرم جو آپ کو مطلب مشترکہ حکومت بھی نہیں بنا رہے ہیں اور مختلف قبائل کو ساتھ ملا بھی نہیں رہے، تو آپ کے ساتھ بات کس طرح کی جائے؟ تو آپ بھی اس کا اپنے سے وہ طالبان کی پرسپیکٹو سے جواب دیجیے گا. لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ یہاں پہ نان وائلنس والے افغانستان میں بندوق چاہتے ہیں کہ طالبان بندوق کے ذریعے اس کو بندوق سے ہٹایا جائے، یہ خود بندوق کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. جی ڈاکٹر صاحب. ایسا ہے کہ ایک میں نے محسن کی یہ بات سنی نہیں ہے اپنی کانوں سے. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن میں نے خود نہیں سنی تو اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور اسٹیٹمنٹ کنفرم ہے، اس نے یہی بیان دیا تھا کہ یہ تو بندوق کے ذریعے، ان کو بندوق کے ذریعے نکالا جائے کسی بھی طریقے سے. وہ میرے ساتھ انٹرویو تھا ان کا، اور ڈاکٹر صاحب سوری، اور میں نے جب کوشچن کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ افغانستان کے اندر جس طرح سے بندوق کے زور سے آئے ہیں تو ان سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے، یا یہ دنیا سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ دنیا ان کو ریکگنائز کرے جب تک افغان خود ان کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو وہ بات پھر لوگوں نے کھینچ کر کے اس طرح لے گئے، اور پھر وہ لمبی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ آپ الفاظ کی جو ہے نا بال کی کھال اتارنے والی بات ہوتی ہے. کانٹیکسٹ کیا تھا، کس سیاق و سباق میں کسی نے کوئی بات کی، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. جیسے ابھی بنیری صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ بھئی یہ وہ اگر طاقت سے آئے ہیں تو، لیکن اس ساری بحث کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے جب سے دورانی ایمپائر تو 1747 میں افغانستان کی ایمپائر بنی تھی، اس سے پہلے آپ پیچھے جائیں، ہسٹری میں ایسا کبھی بھی وقت نہیں آیا کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کی ریاست تو ابھی بھی جمعت جو وہ یعنی 200-250 سال پرانی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ افغانستان کی تخت کے اوپر جو ہے نا بیٹھنے والے جو ہے نا وہ امن کے ساتھ بیٹھے، وہ ہمیشہ طاقت کے ذریعے ہی ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ماڈرن ریاستوں میں آپ دیکھیں، جو جدید ریاستیں ہیں جیسے پاکستان میں ہے، میں جلموبین کے ساتھ بالکل اس چیز پر ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بندوق کے زور پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ریاست جو ہے وہ تو ایک بڑی سسٹمیٹک پاور ہوتی ہے. کسی بھی ریاست کے پاس جو قوت قاہرہ ہوتی ہے، جس کو ہم کوئرسو پاور کہتے ہیں، پولیس کی شکل میں، جیلوں کی شکل میں، بارود کی شکل میں، وہ ایک ٹریمنڈس پاور ہوتی ہے، اور وہ جس کے ہاتھ میں بھی چلی جائے وہ اس کا ایبیوز کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہو، چاہے وہ طالبان کی ریاست ہو. تو میں تو اس مسئلے کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ تو بالکل اصولاً غلط بات ہے کہ آپ وہاں پہ بندوق کے بعد زور پہ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم میں تو اپنے پشتون میں تو افغانستان میں بندوق تو بہت جل چکی ہے، اس سے کچھ نہیں بنا. لیکن یہ ہے کہ اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے. آپ کا موقف کیا ہے؟ مختلف اقلیتوں کا، پشتونوں کا، بلوچوں کا، سندھیوں کا کانسٹیٹیوشنل مقدمہ کیا ہے؟ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کیا خوش ہیں، نہیں ہیں خوش؟ جو ان کا تعلق ہے، اس کے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک؟ اگر اس نہیں ہے ٹھیک تو کیا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کس طرح کی جائے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. اور وہ سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جو ریاستی لیول پہ ہوتا ہے. افغانستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک ڈائمینشن ہے، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملا عمر صاحب کے وقت کے طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ آج کے طالبان کی شکل میں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہیجمونک ڈسکورس پشتون نیشنلزم کا چل رہا ہوتا ہے. وہاں پر بھی مطلب ہے افغانستان کے اندر جو ہے نا پشتون جس طریقے سے پنجابی ہیجمنی ہے ریاست پاکستان میں، اسی طریقے سے پشتون ہیجمنی دیکھیں گے افغانستان کے اندر، چاہے وہ اوپر سے طالبان ہو، چاہے وہ سیکولر ہو، چاہے وہ خلقی ہو، چاہے وہ پرچمی ہو، چاہے وہ ظاہر شاہ کے نیچے ہو، کنگ شپ ہو، چاہے وہ داؤد شاہ کے نیچے ہو. always you will see that there is this dominance narrative of جو بیانیہ ہے پشتون سپریمیسی کا ودن افغانستان. the same thing جس کے اوپر ہم آبجیکشن کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور ہم گلہ کرتے ہیں پنجابیوں سے، you see the same thing. so تو میں تو
علم السیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک ریاست کی قوت قاہرہ کا کسی کے ہاتھ میں ہونا، اور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب وہ اپنی آئیڈیالوجی کے پروموشن کے لیے اس کو استعمال کر دیتی ہے، تو پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو کہ طالبان کا 1990s میں ہوا، یا خلقیوں کا ہوا، یا پرچمیوں کا ہوا، یا بدقسمتی سے افغانستان میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیسک کوشچن ہے وہ اسٹل ریمائنس دیئر، اگر افغانستان